ملازم پہلے منع کیا ہوا ہے ملازم کا بھی. ملازم اصطلاح میں عربی زبان میں کسی اور کو کہتے ہیں, اردو میں آ کر کسی اور معنی میں ہو گیا. ملازم یعنی نوکر. اردو میں اس کا معنی نوکر کرتے ہیں, نوکر ہے. ایک بہت بڑے گریڈ کے افسر اعلیٰ ایک محفل میں موجود تھے. ان کا تعارف ان کے دوستوں نے کرانا شروع کیا ہمارے سامنے جی کہ یہ افسر ہیں اور یہ بہت بڑے افسر ہیں. انہوں نے ایک مجلس سنی ہوئی تھی, وہی مجلس سے اٹھ کر آئے تھے اور آ کر بیٹھے اور نشست ہوئی. تو کہنے لگے کہ جی آپ تعارف نہ کروائیں, میں خود تعارف اپنا کرواتا ہوں. اور کہنے لگے کہ یہ آغا صاحب کی اصطلاح میں اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں مجلس میں یہ نقطہ میں نے بیان کیا تھا کہ چونکہ سب ملازم ہیں تو ملازم کے گریڈ ہوتے ہیں, بڑا ملازم اور چھوٹا ملازم. اس میں پہلے درجے کا ملازم, دوسرے گریڈ کا ملازم, تیسرے گریڈ کا ملازم, کرتے کرتے 22ویں گریڈ کا شاید آخری ہوتا ہے, آگے 23واں گریڈ ابھی نہیں بنا, 22ویں گریڈ کا ملازم. تو وہ شاید 20ویں کے تھے یا 21ویں گریڈ کے ملازم تھے. میں نے اس مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملازم آپ کہتے ہیں یعنی نوکر, اور پھر جتنا بڑا نوکر ہو اتنا بڑا عزت ہے اس کی, احترام. تو انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اس جملے کو اور کہا کہ میں نوکر اعظم ہوں, بڑا نوکر ہوں, یہ چھوٹے نوکر ہیں, میں بڑا نوکر ہوں. بڑا نوکر چاکر کہلاتا ہے, چاکر, نوکر چاکر. میں بہت بڑا نوکر ہوں, اتنے گریڈ کا نوکر ہوں میں. یہ ملازمین دو طرح کے ہیں. جب ان کو اپنا مافوق کسی اسپتال میں چلے جائیں, آپ تھانے میں چلے جائیں, عدالتوں میں چلے جائیں, سرکاری دفتروں میں چلے جائیں, تو وہاں ملازمین ہیں, بھرمار ہے ملازمین کی. ان ملازمین کو اپنے مافوق افسران یا بڑے ملازمین چھوٹے ملازمین کو احکامات اور ہدایات دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. یہ ملازمین جو ماتحت ہیں, جو ہی افسر کے منہ سے فرمان نکلتا ہے یہ فوراً بجا لاتے ہیں, تاخیر نہیں کرتے. چونکہ اگر تاخیر کرے تو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, نوکری کی چھٹی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بہت مطیع, فرمانبردار اور اطاعت گزار ملازمین ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو گولیاں بھی دیتے ہیں افسروں کو, لیکن اکثر چھوٹے ملازمین فرمانبردار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں. یہ ملازمین جو ہی فرمان سنتے ہیں اور فوراً بجا لاتے ہیں. اگر اس ملازم کو پوچھ لیں ہم کہ جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں کیا جانوں, افسر نے, صاحب نے کہا ہے یہ کرو, صاحب جانتے ہیں یہ کیا ہے, مجھے معلوم نہیں, مجھے کہا یہ کام کر دو, میں کر رہا ہوں. ایسے ملازمین جنہیں جو کام دیا جائے فوراً کر دیتے ہیں, اور اگر پوچھ لو کہ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا جی, صاحب کو پتا ہے. سنے ہوں گے ایسے, دیکھے ہوں گے ایسے ملازمین, چھوٹے درجے والے, وہ زیادہ تر یہی جواب دیتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ صاحب کو پتا ہے. بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں, مثلا وزارت خانوں میں اگر وزارت خانوں کے اعلیٰ افسران, افسر شاہی, ان سے یہ پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہو یہ کام, یہ نوٹیفیکیشن کیوں دیا ہے, تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, سیکرٹری صاحب کو پتا ہے. سیکرٹری صاحب کو پوچھیں یہ کیوں ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, وزیر کو پتا ہے. وزیر کو پوچھیں یہ کیوں ہے, یہ پالیسی کیوں بنائی ہے, وہ کہتے ہیں وہ بڑے صاحب کو پتا ہے, وزیر اعظم کو پتا ہے. اب وزیر اعظم سے بھی, چونکہ پاکستان میں تو وزیر اعظم سے بھی اوپر درجات ہیں, ان سے بھی شاید پوچھیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے, تو وہ کہے مجھے بھی معلوم نہیں, اوپر صاحب سے پوچھو جا کر کیوں کر رہے ہیں. ایسے افراد جن کو حکم دیا جائے, ہدایت دی جائے, بات کی جائے کہ یہ کرو اور کر دیتے ہیں,
لیکن جب انہیں پوچھو کہ یہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس لیے کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کا، وہ کہتے ہیں جی مجھے معلوم نہیں، یہ صاحب کو پتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعبد۔ یہی جواب، یہ تعبد ہے۔ پھر آپ کو جب پتہ نہیں ہے یہ کیوں ہے، کس مقصد کے لیے، کیا فائدہ ہے اس کا، تو کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں ہوں ماتحت ملازم، نوکر، میرا کام ہے جو حکم دے انجام دے دوں، میری غرض کہ مجھے کیا لگے کہ یہ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، محرک کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، مجھے کیا لگے ان چیزوں سے، مجھے جو کہا جائے گا میں چپ کر کے کر دوں۔ کیوں کرتا ہوں میں تو اس کے مقصد کے لیے نہیں کرتا ہوں، اس کام کا جو مجھ سے کروایا جا رہا ہے اس کا ایک مقصد ہوگا، لیکن مجھ سے مربوط نہیں ہے، صاحب سے مربوط ہے۔ یہ نوکری کی زبان میں صاحب کو صاحب کہتے ہیں، صاحب، اصل لفظ تو صاحب ہے، لیکن نوکروں کی زبان میں صاحب جی۔ یہ صاحب جی کو پتا ہے کہ اس کا غرض کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ کر تو آپ رہے ہو، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ میں اس کے فائدے کے لیے تو نہیں کر رہا، میں تو اپنی تنخواہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں یہ کام اجرت کے لیے کر رہا ہوں، اجرت پہ کر رہا ہوں، اور جو اجرت پہ کام کرتا ہے اس سے مقصد جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا اب یہاں تو یہ ماحول الحمدللہ بہت خوبصورت عزاء و سوگ کا ماحول طلاب نے بنایا ہے، لیکن باہر جہاں بھی اس طرح کا پروگرام ہو تو رینٹ پہ کرائے کے لوگ آتے ہیں، کیٹرنگ والے یا تمبو والے، وہ آ کر سجا کے ماحول، حال اور مجالس ہوں یا کوئی جشن ہو ان کے لیے ماحول بنا دیتے ہیں۔ جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کیا ہونا ہے یہاں، ہمیں صاحب نے حکم دیا یہ خیمے لگا دو یا لائٹیں لگا دو یا یہ چیز بنا دو، ہم وہی چیز کر رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیا کرنا ہے انہوں نے۔ تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا مقصد ہے، کر کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو اپنی اجرت کے لیے کر رہے ہیں، مزدوری کے لیے کر رہے ہیں، مزدوری ہے ہمارا، مزدور آدمی ہے۔ مزدور آدمی کو مزدوری سے تعلق ہوتا ہے۔ مزدوری اردو میں یہ مزد سے نکلا ہے، مزد، اجرت، مزد لینے والے، مزدوری، مزد کی خاطر کوئی کام کرنے والے، اس کو کہتے ہیں مزدور۔ جو مزد لیتا ہو، مزد مانگتا ہو، اجرت مانگتا ہو، تنخواہ مانگتا ہو، لیکن جو تنخواہ کے لیے نہ کرے، مقصد کے لیے کرے، وہ نہیں ہوتا، مزدور نہیں ہوتا۔ یہ عام معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، اور انہی ملازمین میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے مزد پہ کام کر رہے ہوں یا بلا مزد کام کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ صاحب نے کہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ صاحب کیا چاہتا ہے، اس سے کیوں کروا رہا ہے یہ کام۔ اس لیے کہ صاحب کے مہمان آنے ہیں، صاحب کے بچے کی شادی ہے، صاحب کے ہاں کوئی اور فنکشن ہے، یہ مقصد ہے، اس کے لیے ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، صاحب کو پتا ہے، کام وہ بھی یہی کر رہا ہے، کام یہ بھی یہی کر رہا ہے، دونوں ایک کام کر رہے ہیں۔ ایک کو پتا ہے یہ کام کیوں ہو رہا ہے، اور ایک کو نہیں معلوم کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، لیکن کر دونوں رہے ہیں۔ دونوں کام کرنے والوں کی حیثیت میں فرق ہے، ایک متعبد ہے، تعبدن کر رہا ہے چونکہ مافوق نے کہا ہے یہ کام کرنا ہے، دوسرا متعقل ہے، عاقل ہے، تعقلن کر رہا ہے، سمجھ کے کر رہا ہے، جانتا ہے یہ کیا مقصد ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔
دین میں عموماً تعبدی فضا ہوتی ہے، یعنی متدین مذہبی شخص شروع سے ہی بلا چون و چرا، کیوں، کس لیے، نہ، یہ اس کی تربیت میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ جو کہا ہے وہ کر دو بس، کیوں کرنا ہے یہ آپ سے مربوط نہیں ہے، بلکہ چہ بسا اگر آپ نے پوچھ لیا کیوں کرنا ہے، یہ گستاخی سمجھا جائے گا، یہ جسارت سمجھا جائے گا کہ کیوں پوچھ لیا آپ نے، کیوں کے ذریعے سوال کیوں کیا آپ نے، سوال کیوں اٹھایا آپ نے، آپ سے کیا مربوط کہ کیوں کرنا ہے، آپ کو کہا گیا کر دو بس۔ تعبداً سارے کام کرتے ہیں، جب تعبداً سب کچھ کرنا شروع کر دی پھر تعقل ختم ہو جاتا ہے، تفکر ختم ہو جاتا ہے، پھر سوال مقصد کے متعلق نہیں اٹھتا۔ جب سوال مقصد کے متعلق نہ اٹھے تو یہاں فلسفہ دین ختم ہو جاتا ہے، صرف دین رہ جاتا ہے۔ دین یہ کہ آپ کرو یہ کام، تعبداً ہم نے کر دیا یہ کام، اب فلسفہ دین بتاتا ہے کہ یہ کیوں کرنا ہے یہ کام، یہ کس مقصد کے لیے کرنا ہے یہ کام۔ عموماً دینداروں کو متعبد ہی بنایا جاتا ہے کہ تعبداً یہ کرتے جاؤ، بس جو لائن ہم نے کھینچی ہے لکیر کے فقیر بنتے جاؤ، سوال نہیں پوچھنا۔ نہ عزیز من جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو دین تدریس فرما رہی ہیں، یہ درس ہے نا جناب سیدہ کا، یہ لیکچر ہے جناب سیدہ کا، اور فارغ التحصیل مسلمانوں کو ہے جو رسول اللہ سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہو چکے تھے اور اب پوسٹوں پہ فائز ہو چکے ہیں، اب مسندوں پر بیٹھ چکے ہیں، اب انہوں نے آگے دین کو نافذ کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، ان کو جناب سیدہ فرما رہی ہیں، ان فارغ التحصیلوں کو فرما رہی ہیں کہ دین تو سیکھ لیا ہے، فلسفہ دین بھی سنو، حقیقت دین بھی سنو۔ فلسفہ دین سے شناخت دین کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ اگر فلسفہ دین نہ شامل کیا دین کے ساتھ، دین ادھورا ہے آپ کا، شناخت ناقص ہے آپ کی، آپ تعبداً بہت کچھ کرتے جاؤ گے لیکن جو کر رہے ہو اسی کا حقیقت اور معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے بی بی نے اس تدریس کے اندر، اس درس کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ نصاب پیش کیا ہے فلسفہ دین کا۔ کیا بیان فرما رہی ہیں؟ فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، مومن تو ہو گئے ہو تم، ایمان سے منسوب ہو گئے ہو تم، لیکن ایمان تھا کس لیے؟ ایمان کا مقصد کیا تھا یہ نہیں تمہیں معلوم، مد نظر نہیں ہے۔ ایمان شرک کی نجاست سے تمہیں پاک کرنے کے لیے تھا، شرک نکالنے کے لیے تھا، ایمان کا مقصد یہ تھا، فلسفہ ایمان انسان سے شرک نکالنا ہے۔ ہم نے شرک بھی سن رکھا ہے، شرک کرتے ہوئے بھی شرک سے بیزاری کا اظہار بہت کرتے ہیں، اور جب اظہار بیزاری کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستانی امریکہ کی محبت دل میں رکھ کے مرد آباد امریکہ کہتے ہیں، مارکا ہیں یہ، جس چیز سے نفرت ہے وہ دل میں محبت، جس چیز سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی محبت دل میں بسا کے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ شرک جس پر قرآن کریم کی غیر معمولی تاکید ہے اور اصرار ہے اور حساسیت ہے،
شدید حساسیت ہے قرآن کو شرک کے اوپر. قرآن آئین کی کتاب ہے, دستور کی کتاب ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر حساسیت, کسی انسان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے. کوئی معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی غیر معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے. جیسے کچھ لوگ بہت ساری چیزوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں, اتنی انہیں حساسیت نہیں ہوتی. مثلا جیسے کچھ لوگ ہیں نظافت و صفائی پسند نہیں کرتے, اتنی پسند کرتے ہیں لیکن انجام نہیں دیتے. پورا موسم سرما نہاتے نہیں ہیں. الحمدللہ. اگر ساتھ سے کوئی بھینس بھی گزرے اس کو الٹیاں آ جاتی ہیں اس کے قریب سے گزرے. صفائی رکھو, اپنی نظافت رکھو. بالکل سرے سے ان کو حساسیت نہیں ہے. نہیں نہائے نہیں نہائے, گندے ہیں گندے ہیں. کپڑے ان کے سفید کپڑے پہنے تھے کالے ہو گئے ہیں. مثلا کالر اس وقت کپڑا اتارتے ہیں جب بالکل کالر چبھنا شروع ہو جاتا ہے ان کو. لباس صاف ستھرا رکھو, بدن صاف ستھرا رکھو, ماحول اپنا صاف ستھرا رکھو, وسائل اپنے صاف ستھرے رکھو. بعضوں کو بہت حساسیت ہے گندگی کے اوپر, ذرا برابر گندگی برداشت نہیں کرتے. حساس دیکھے ہوں گے آپ نے, ایسے کم لوگ ہیں پاکستان میں نظافت پر جن کو اتنی حساسیت ہو کہ ذرا برابر گندگی بھی تحمل نہ کرتے ہوں.